سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں، دھماکہ ہوتا ہے، وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، اور 3% ٹوٹل روشن ہے۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے ہیں۔ ایک نور ہے سورج کا، وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس کائنات کے لیے 2 روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس والقمر دائبین کہتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا۔ ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام، ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ 1 انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، سب گیسز، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے۔ ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں، تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن میں، دھماکہ ہوتا ہے، وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے۔ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے، اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں؟ تو وہ ایک نور ہے قرآن کا، اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کا۔ 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی، اور 10 برس آپ نے مدینہ میں قیام فرمایا۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ 29 محرم سفر، 29 سفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا۔ اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد اتنا بڑھنا شروع، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور
14 दिन, 12 रबी 29 30, 2 दिन ये और 12 दिन अगले, 14 दिन आपने बीमारी देखी, मुसलसल सर दर्द और मुसलसल बुखार। और रोज़ाना आप जब घर बदलते, उस वक्त 9 बीवियाँ जिंदा थी, तो आप पूछते कल किसकी बारी है, कल किसकी बारी, जी मैमूना की। अगला दिन कल किसकी बारी, ये हफ्ज़ा की। कल किसकी बारी है, उम्मे सलमा की है। तो बेगमात ने इससे समझा कि अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कि मैं बीमारी के दिन आयशा के पास हो जा, वरना आपको तो ख़ुद पता है कल किसकी बारी है, परसों किसकी बारी है, तरसों किसकी बारी है। तो हज़रत मैमूना के घर में आप तशरीफ़ फरमा थे, तो सारी बाकी 8-7 बेगमात जमा हुई और उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब तक आप बीमार हैं आप आयशा के पास आराम फरमाएं, और जब अल्लाह आपको शिफा दे दे तो फिर हमारी तरतीब को आप दोबारा शुरू फरमा दें। तो आपने सबका शुक्रिया अदा किया, अली और अब्बास को बुलाया, उनके कंधों पे आपने यूँ हाथ रखे और आपके पाँव यूँ ज़मीन पे लग रहे, आप पूरा पाँव नहीं लगा पा रहे थे कमज़ोरी से, ये पोजीशन के इस तरह। और ये पीर का दिन था, आप हज़रत आयशा के घर में दाखिल हुए और अगले पीर को हज़रत आयशा के घर में आप अपने अल्लाह के पास चले गए। आखिरी हफ्ता आपने हज़रत आयशा के घर में गुजारा। सहाबा मुलाकात के लिए हाज़िर हुए तो आप उनको देख के रोने लगे और फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, आवाकुमुल्लाह हफ़लकुमुल्लाह नसरकुमुल्लाह। बहुत दुआएं दी। आपके जाने में 5 दिन बाकी थे तो आपने फरमाया मुझे 7 कुओं के पानी से गुस्ल करवाओ। तो 7 कुओं से पानी लाया गया मशकीज़ों में भर के। तो हज़रत आयशा के घर में कोई ऐसा टब नहीं था जिसमें बैठ के वो आप नहा सकते, तो हज़रत हफ्ज़ा के घर से टब मंगवाया गया, आप उसमें बैठे, तहमत बांधा हुआ था, कुर्ता उतारा और आप पर 7 कुओं का पानी डाला गया, थोड़ा 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 थोड़ा। तो उससे बुखार की शिद्दत कम हुई और आप सर दर्द की वजह से आपने ऐसे पट्टी बांधी सुर्ख रंग की। और उसके बाद हज़रत अली और फ़ज़ल बिन अब्बास के कंधों का आसरा लेकर आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए और आप मिंबर पर बैठे और आपने फरमाया, लोगों, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैंने किसी पर ज़्यादती की, किसी को थप्पड़ मारा हो, किसी को छड़ी मारी, किसी का हक दबाया हो, तो मैं अपनी जान के साथ, माल के साथ हाजिर हूँ, मुझसे यही बदला ले लो। आखिरत में मेरे ख़िलाफ़ कोई दावा ना कर, मैं आखिरत के हिसाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनके तुफ़ैल लोगों का हिसाब माफ़ होगा, जिनके तुफ़ैल, जिनकी शफ़ाअत पर लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, वो रोते हुए फरमा रहे हैं कि मैं आखिरत के हिसाब को नहीं दे सकता। तो सारे सहाबा रोने लगे, लेकिन आप अपनी बात को दोहराते रहे, कोई भी नहीं उठा। तो आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहर के बाद फिर मिंबर पर आए और फरमाए गए, लोगों, यहीं मुझसे हिसाब किताब कर लो, आगे ना करना। बताओ मैंने किसी का कोई हक देना। एक सहाबी खड़े हो, या रसूल अल्लाह, आपने मेरे 3 रुपए देने हैं, 3 दिरहम। तो आपने फरमाया, देने होंगे ज़रूर, पर मुझे याद नहीं, बताओगे किस तरह देने हैं? कि या रसूल अल्लाह, आपके पास साइल आया था, आपसे मांगा, आपके पास थे नहीं, तो आपने मुझसे कहा तेरे पास कुछ हैं? तो मेरे पास 3 दिरहम थे, तो आपने फरमाया तू दे दे, मैं बाद में अदा कर दूँगा। तो हाँ, याद आ गया। तो मेरे घर के नबी में, मेरे नबी के घर में तो तेल नहीं था, एक छटांग जिससे चिराग जलता, पैसा कहाँ से आता? तो आपके सामने आपके कज़न फ़ज़ल बिन अब्बास खड़े थे। आपने फरमाया, फ़ज़ल, मेरा कर्जा ज़िम्मे लेते हो? जिनके लिए कायनात सजाई गई, जन्नत की चाबियाँ जिनको पकड़ाई गई, जाते हुए 3 रुपए देने की हिम्मत नहीं थी। तो फ़ज़ल, मेरा कर्जा ज़िम्मे लेते? क्या जी या रसूल, मैं अपने ज़िम्मे लेते, कैसे ले लेना। आप घर तशरीफ़ ले गए, नमाज के लिए आते थे, पढ़ाते थे। जुमेरात को इशा की नमाज़ पढ़ाने के लिए उठे, उठ नहीं सके, गिर के, फिर उठने लगे, उठ नहीं सके, गिर गए, फिर उठने लगे, उठ नहीं सके। तो आपने फरमाया,
ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں، اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی و آپ فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو، تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد کے اندر امت کے ساتھ، اور تشریف لے۔ جمعہ کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹس اور بخار بھی، تپش، تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف ہے۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ۔ 12 ربیع الاول آ گئے، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت ہے۔ تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز ہے اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دی، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گیا آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے، اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دو، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دی۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی، تو انہوں نے کہا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے، آہستہ آہستہ تھی، آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز سے، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا آنسو شروع ہو۔ بیویوں کو رخصت کیا، خاموش، بیٹی کو رخصت کیا، خاموش، داماد کو رخصت کیا، خاموش۔ جو ہی بچوں کو سینے سے لگائے تو آپ کے آنسو نکلنا شروع۔ ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مرے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا۔ میرے نبی آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر آپ بے قرار ہو کر روئے، بولے کچھ نہیں، ان کو بھی رخصت فرماتے۔ جب وہ چلے گئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا،
کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے ملاقات کے شوق۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، یہ پوچھنا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، پڑھنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری 2 بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں نو ملا دے، میری دھیاں میں نو ملا رہے۔ اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کروں گی؟ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھ، زہر میں تڑپتے بھی دیکھ۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت، سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کی، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا۔ آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے، کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا، اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگے۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر، اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ، اور فرمایا غریبوں بے ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں بے ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، نماز آخر واسطے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ اور اب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز سے حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی، اب فرمایا کل مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پر ٹک گئی، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ ہم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری ایک اعزاز تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی وحی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخنے تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا، اب چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کہا و نبیہ و خلیلہ و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی، تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگے کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا ما علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گی۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں۔ اب تشریف لے گئے مسجد میں، تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے، جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے۔ ایک جنونی کیفیت پیدا ہوتی، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، انکار نہیں بیٹھتا، اور تلوار ایسے، سبحان واہ صدیق واہ۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر، کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے۔ میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی تھی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک۔ پھر آپ نے انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ، اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلی۔ غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا۔ آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو کے ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارا ہے، کوئی اتارے نہیں۔ تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے، تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شکران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسٹریٹ جیسے ہمارے یہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں، تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والے، تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر۔ تو ابو طلحہ پہلے آ گئے تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار،
ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر. تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا. تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک لاحق. تو پھر کہنے لگے علی یہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لو. ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا. انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لو. سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہوئی کہاں اٹھا لو. تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ کے اور دھاڑ رونا شروع کیا. سب صحابہ کی چیخیں نکال. انگوٹھی تو گوانا ہی تھا. آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے. تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو. باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں، مٹی ڈالی گئی. تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی. اطابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب. انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا. اللہ سے ملا دے. قبر دیکھنے کو خوفناک ہے. اگر اللہ راضی ہے، جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا. یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتار. اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزے ہی مزے ہیں. یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش، اللہ ہم سے راضی.